الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد میرے اسٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام اور میرے حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے علم میں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. سامعین محترم، پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، ولایت کیسے حاصل کی جاتی ہے. سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ولی کی واضح تعریف کی ہے، مگر اس آیت کی تفسیر میں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ولی کی تعریف یوں کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے، ولی وہ ہے جو اطاعت الہی میں مشغول رہے، ولی وہ ہے جس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو. مگر آج میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جس ولی کامل کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، جس مرد کلندر کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ولی کامل میری مراد رسول اللہ کے عاشق و صادق، فنا فی الرسول، فنا فی الخاتم النبیین، لوگ جسے امیر المجاہدین کے نام سے جانتے ہیں، میں اس ولی کامل کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جسے دنیا امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی کہتی ہے. حاضرین محفل، علامہ خادم حسین رضوی کون تھے؟ علامہ خادم حسین رضوی رسول اللہ کے عاشق و صادق، اللہ کے ولی تھے. آپ کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، آپ کا کردار، آپ کی بے باک گفتار ہے. آپ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے تنہا ساری حکومت سے دشمنی مول لے لی، ساری حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. آپ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے حق اور باطل کو ایک کر کے حق کی پہچان کرائی اور باطل کے منافقانہ چہروں کو سامنے لا کر عوام کی آنکھوں سے گمراہی کا پردہ ہٹایا. اسی وجہ سے آپ کو جیلیں کاٹنی پڑی، مارے کھانی پڑی، مگر اس کے باوجود آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کرتے رہے، ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے. آپ کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں، آپ کا کردار کسی ثبوت کا محتاج نہیں. آپ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت آپ کا نماز جنازہ ہے. 1947 سے لے کر آج تک کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا. تو شاعر نے کیا خوب کہا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے. حاضرین محفل، جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. بابا جی خود تو پاکستان میں ہوتے تھے، مگر آپ کی آواز سے ہندو انگریز تھر تھر کانپتے تھے. جس رات آپ لانگ مارچ کا اعلان کرتے، ساری حکومت فوج سمیت ایکٹیو ہو جاتی، سڑکیں کنٹینر سے بھر دی جاتی، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے روئی کی طرح ہوتی، جیسے آپ ایک پھونک سے اڑا دیتے. اور فیض آباد کے مناظر، اللہ اکبر، جنوری کی سخت سردی، پھر 12,000 شیل، لاٹھی چارج، پھر جیلیں، مار کٹائی اور پھر 27 جنازے. اس کے باوجود جب بھی جلسہ کیا تو وہی کہا جو روزے قبل کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سامعین محترم غور فرمائیے، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو پھر بندے نہیں دیکھے جاتے، پھر سرکار نظر کرم فرماتے ہیں. جب سرکار نظر کرم فرماتے ہیں تو پھر ایک ویل چیئر
چیئر پر بیٹھنے والا عالم کفر کی نیندیں حرام کر دیتا ہے. ارے جب سرکار نظر کرم فرماتے ہیں تو پھر ایک معذور شخص ویل چیئر پر بیٹھ کر عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ہی بات کرتا ہے, ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. وما علینا الا البلاغ.